اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر اکمل عزیز مرزا اکمل عزیز ہیلتھ پروفیشنل چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی کافی ویڈیوز میں نے میڈیکل کے شعبے کے حوالے سے اور ڈیزیز کے حوالے سے آپ کے لیے سینڈ کی ہوئی ہیں، اپلوڈ کی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ تو اس دفعہ کافی گیپ کے بعد کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں کوئی اپلوڈ نہیں کر سکا، تو اب میں نے دوبارہ ٹائم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یوٹیوب جو چینل ہے اس کو دوبارہ رن کیا جائے تاکہ جتنے بھی ویورز ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو اس دفعہ میں نے یہ سوچا ہے کہ آج کل جو بڑھتی ہوئی بیماریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی ڈیزیز یا بیماری کے حوالے سے ویڈیو بنائی جائے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو چونکہ اس دور میں سب سے زیادہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ سب سے زیادہ مسائل جو ہیں مریضوں کو وہ دماغ کے حوالے سے ہیں، یعنی کہ نفسیاتی پرابلم مریضوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو جس کے اوپر ویڈیو بنانا جو ہے میں نے ضروری سمجھا ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے ٹائم میں آپ کو چھوٹے چھوٹے لیکچر میں آپ کو بتایا جائے کہ یہ کس طرح سے نفسیاتی پرابلم انسانی جسم میں دماغ میں داخل ہوتی ہے اور کس طرح یہ مزید بیماری کا سبب بنتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نفسیات کے حوالے سے، سائیکالوجی کے حوالے سے کہ کون سی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ زیادہ اہم ہیں اور ہر مریضوں میں پائی جا رہی ہیں۔ تو آج کے اس چینل میں، اس پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک عام بیماری ہے جو کہ تقریباً 100 میں سے 5 بندوں کو لازمی ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے GAD، یعنی کہ جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر۔ جیسا کہ آپ کو نام سے ہی واضح ہو گیا ہوگا کہ جنرلائزڈ کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کسی بھی عمر میں، بچوں میں، بڑوں میں، درمیانی عمر کے لوگوں میں، میل فیمیل کسی کو بھی یہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو کہ ہمیشہ انسان یا اس شخص یا مریض کے ساتھ رہتا ہے جو اس بیماری کا شکار ہوتا ہے، یعنی ہر وقت وہ مریض جو ہے وہ بے چینی کا شکار رہتا ہے، پریشانی کا شکار رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی سوچ جو ہے وہ سوچتا رہتا ہے۔ تو وہ بہت کانشیس اور اینشیس ہو جاتا ہے کہ یہ سوچنے کے حوالے سے کہ اس سے مجھے یہ ہو جائے گا، ایسے کروں گا تو یہ پرابلم ہو جائے گی، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہوتی کس طرح ہے۔ یہ ایک ایسا مریض جو کہ اس بیماری کا شکار ہوتا ہے، اگر یہ اس مریض کے گھر میں کوئی گیسٹ یا مہمان آ جاتے ہیں تو وہ فوری طور پر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آیا کہ میں ان کو ہینڈل کیسے کروں گا، ان کو مینیج کیسے کروں گا، کس طرح میں ان کو جو ہے واضح کروں گا، خدمت کروں گا، کس چیز کی کمی نہ ہو جائے یا کوئی پریشانی نہ ہو جائے یا کسی وجہ سے ان کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ تو یہ اسی بات میں سوچتا رہتا ہے کہ مہمانوں کو کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا پروگرام جو ہے سارا خراب ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ ایسا شخص جو اس بیماری میں مبتلا ہے، اگر کسی آفس میں ڈیوٹی کرتا ہے، ڈیوٹی میں جائے گا تو اس کے باس یا اس کے آفیسر جو بھی ہے اس سے وہ ٹینشن کا شکار رہے گا کہ آیا کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، میں لیٹ تو نہیں آیا ڈیوٹی پہ گیا اور جلدی تو نہیں واپس آ گیا، مجھے جو ہے اپنا باس جو ہے وہ یہ کچھ کہہ دے گا، ڈانٹ ڈپٹ دے گا۔ تو یہ اس طرح کے حالات اس میں بہت زیادہ پائے جائیں گے ڈیوٹی کے حوالے سے کہ اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، وہ حالات ہر وقت اس کو طاری رہیں گے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ سوچتا رہے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتا رہے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسا کروں گا تو یہ ہو جائے گا، مطلب اس طرح کی بہت سی سوچیں جو ہیں اس کے دماغ میں پائی جائیں گی۔ تو اس کی وجہ سے یہ پیشنٹ جو ہے وہ جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی سمٹمز یعنی کہ علامات کیا ہو سکتی ہیں، یعنی اس شخص یا اس مریض کے اوپر وہ کس طرح سوچے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے، کس طرح اس کا اظہار کرے گا۔ سب سے پہلے تو اس میں
مسل اسٹفنس جو ہے وہ بتائے گا کہ مجھے مسل اسٹفنس ہے. حالانکہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو فیل کرے گا وہ آپ کو بتانا شروع ہو جائے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. سب سے پہلے وہ بتائے گا کہ مجھے مسل اسٹفنس ہے، یعنی میرے پٹھے جو ہیں ان میں کھچاؤ پایا جا رہا ہے، میرے پٹھے جو کھچے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فیس اسٹفنس، یعنی کہ اس چہرے میں کھچاؤ محسوس کرے گا، اس کے چہرے میں کھچاؤ پیدا ہو جائے گا، وہ فیل کرے گا کہ میرا چہرہ جو ہے کھچا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے ٹیمرز ان ہینڈز، یعنی کہ ہاتھ میں کب کبھی تاری ہونے کی وہ شکایت کرے گا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرے ہاتھ کو کچھ ہو رہا ہے، میرے ہاتھ سون ہو رہے ہیں، یا اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ فیلنگز آپ کو بتائے گا. اس کے علاوہ اس کا اپسیٹ اسٹامک، یعنی کہ معدہ جو ہے وہ اس کا ڈسٹرب رہے گا، وہ معدے کے والے سے بھی شکایات کرے گا کہ مجھے معدے میں گیس ہے، مجھے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، مجھے گیس چڑھ رہی ہے یا کوئی بن رہی ہے. اس طرح کی کافی وہ چیزوں کا جو ہے وہ اظہار کرے گا. اس کے علاوہ تھاٹس، یعنی کہ بہت سے خیالات، ان نون خیالات جن کا وہ اظہار کرے گا، اس کو ہوں یا نہ ہوں، یا کوئی معاملات یا کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا ایشو جو پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو، پھر بھی وہ محسوس کرتا رہے گا، اس کو خیالات آتے رہیں گے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا یا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. تو دوستو یہ سارے اس بیماری کے سمٹمز ہیں. کہ اس کے علاوہ ایک سمٹم جو ہے وہ سویٹنگ بھی ہے، یعنی کہ وہ سینے کی بھی شکایت کرے گا کہ مجھے پسینہ بھی آتا ہے، بازو میں بھی درد ہوتی ہے، بازو میرا لیفٹ کا سون ہوتا ہے، رائٹ کا بھی سون ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کافی جو ہے شکایات وہ آپ سے کرے گا. تو یہ ساری اس GAD ڈیزیز کی جو ہے وہ سمٹمز ہیں. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کازز کیا ہوتی ہیں. کازز میں سب سے پہلے جینیٹکس ہے. جینیٹکس ہے یعنی کہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ ماں باپ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں خاندانی طور پر وراثت میں ملتی ہے. اس کو جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیں والدین کی طرف سے ہمارے دماغ میں شامل ہو جائے گی. یعنی کہ اگر ان کو پرابلم ہے تو اس پیشنٹ کو بھی ایسی پرابلم ہوگی کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے گا. اس کے بعد ہے ڈیو ٹو انوائرمنٹس، یعنی کہ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے بھی اس کو پرابلم ہو جائے گی. اگر کوئی آگے پیچھے یا اس کے ساتھ رہنے والے بندوں میں بھی، گارڈینز میں بھی اس کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی جو ہے وہ پک کر لے گا، اس سے وہ ڈیزیز جو ہے اس پیشنٹ میں شفٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نیورو کیمیکل چینجز، یعنی کہ دماغ میں کچھ کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے خیالات پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں. ان کی کمی کی وجہ سے مریض جو ہے وہ جنرلائزڈ اینزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے اس میں نیورو کیمیکل ہے سیروٹونن، اگر اس کی جو ہے وہ مقدار دماغ میں کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سمٹمز اور کازز کے بعد آ جاتی ہے ٹریٹمنٹ، علاج، یعنی کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے. علاج میں سب سے پہلے جو ہے وہ میڈیکیشن ہیں. میڈیکیشنز یعنی کہ دوائیوں کے ذریعے اس مریض کا علاج کیا جاتا ہے. دوائیوں میں سب سے زیادہ جو نیورو کیمیکل اگر اس کے کم ہو گئے ہیں تو اس کے دماغ میں جو ہے سیروٹونن ایک ہارمون ہے، اس کی کمی ہو جائے گی. اس کمی کو پورا کرنے کے اگر کریں گے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میڈیسن دی جائے گی جو اس کی کمی کو پورا کرے گی. اور جو اس کمی کو پورا کرتی جائے گی میڈیسن، تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ دوبارہ بحالی کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. دوسری طرف جو ہے دوسرا جو طریقہ علاج ہے وہ ہے سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی ایک ایسا پروسیجر یا ایک ایسا عمل ہے، ایسی ٹریٹمنٹ ہے جس کے ذریعے ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے جو ہے وہ پیشنٹ کو سیٹسفائی یا کیور جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے اہم جو ہے وہ CBT ایک جو ہے وہ پروسیجر ہے جس کے ذریعے ہم، اس کا مطلب ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، ایک تھراپی ہے جس کے لیے ہم پیشنٹ کا جو ہے وہ اس کی کاؤنسلنگ کر کے، اس کی تھراپی کر کے، سائیکو تھراپی کر کے ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس کی دماغی حالت کو برقرار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکیشن ہے. تیسرے نمبر پر میڈیسن جو ہے، میڈیسن جو ہے وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، دو ہی علاج ہیں، میڈیکیشن ہے، دوسرے سائیکو تھراپی ہے. میڈیکیشن میں جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ کافی لمبا عرصہ چلے گی، اس سے کوئی پرابلم ہو جائے گی. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اس کی جو میڈیسن ہے تقریباً 1 سے 2 سال 1.5 سال تک چلتی ہے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو پیشنٹ کی میڈیکیشن بھی چلتی ہے، ساتھ جو ہے وہ اس کی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی چلتی ہے، سائیکو تھراپی بھی چلتی ہے، تو پیشنٹ جو ہے وہ کیور کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو دوستو یہ
آج کا جو ٹاپک تھا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ہاسپٹل میں بھی اور آگے پیچھے بھی ہمارے گھر میں بھی یا ماحول میں بھی گاؤں میں شہر میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی دوستوں میں ایسا مریض جو ہے وہ پیشنٹ مل جاتا ہے جو اس بیماری کا شکار ہے. تو جیسا کہ جنرلائزڈ اینزائٹی ڈس آرڈر میں ان شارٹ آپ کو بتاؤں کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسا ڈس آرڈر ہے جو کہ ہر وقت مریض جو ہے کسی نہ کسی چیز کا بیماری کا اظہار کرتا رہتا ہے. تو آج کا جو ٹاپک تھا جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. اگر کوئی اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے یا کوئی بات پوچھنے والی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو میرے چینل کا نام ہے اکمل عزیز ہیلتھ پروفیشنل. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کر دیں. انشاءاللہ اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتے رہے گا. کافی عرصے سے رکا ہوا تھا کسی پرابلم کی وجہ سے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا تو کائنڈلی آپ کمنٹ کر کے تو سبسکرائب بھی کریں، اس کو اپریشیٹ بھی کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ